دوستو، آپ نے ملا نصیرالدین کا نام تو ضرور سنا ہوگا اور ان کے کارنامے بھی پڑھے ہوں گے۔ آئیں آپ کو ان کی ذہانت کے دو کارنامے اور پڑھائیں۔ ایک بار بادشاہ نے جنگ جیتی، اس خوشی میں انہوں نے مال غنیمت تقسیم کیا۔ ملا کے حصے میں بھی ہزاروں دینار آئے۔ انہوں نے تجارت کے ساتھ ساتھ سیل کا پروگرام بنایا۔ ایک بار وہ دوسرے ملک گئے اور اپنا سامان سرائے میں رکھ کر شہر کی سیر کر رہے تھے۔ ایک جگہ بہت سے افراد جمع تھے۔ وہ ان میں گھس گئے کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جس نے اعلیٰ قسم کی پوشاک پہنی ہوئی تھی، وہ ایک بڑھیا پر برس رہا تھا کہ اس نے اس کے قیمتی کپڑوں پر گھی گرا دیا تھا۔ وہ بوڑھی عورت کہہ رہی تھی، بیٹا، میں نے جان بوجھ کر گھی تھوڑا گرایا ہے۔ وہ برتن اتارتے ہوئے گر گیا تھا، مگر نوجوان چیخو پکار کر رہا تھا کہ میرا لباس خراب ہو گیا، میں نے ایک وزیر کی دعوت پر جانا تھا، اب کیسے جاؤں گا؟ ملا آگے بڑھے اور اس جوان سے کہا، بھائی، ضعیف عورت ہے، اس معاف کر دو، تم لباس بدل۔ میں نے یہ پوشاک اصفہان سے منگوائی ہے، اس کی قیمت 100 دینار ہے، یہ بیکار ہو گئی ہے، مجھے 100 دینار چاہیے۔ بیٹا، میں غریب عورت ہوں، اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو میں گھی نہ بیچ رہی ہوتی، اس کا فیصلہ قاضی سے کرواتے ہیں۔ ملا نے اچانک کہا، اس نے کہا، چلو قاضی کے پاس چلیں، جو فیصلہ ہوگا منظور ہے۔ مجبوراً ضعیف عورت کو بھی قاضی صاحب کے پاس جانا پڑا۔ قاضی صاحب نے ساری بات سنی اور کہا، غلطی تو ضعیف عورت کی ہے، اب تم کیا کہتے ہو؟ قاضی کا اشارہ ملا نصیرالدین کی طرف تھا۔ قاضی صاحب نے، ضعیف عورت کی غلطی سے اس کی پوشاک خراب ہو گئی، اس کا ہرجانہ میں دیتا ہوں، یہ لیں 100 دینار۔ اس نوجوان نے جلدی سے دینار اٹھا لیے۔ اس پر ملا نے کہا، قاضی صاحب، میں نے اس پوشاک کی قیمت ادا کر دی ہے، اب نوجوان پوشاک میرے حوالے کر دے۔ نوجوان نے کہا، کیوں حوالے کروں؟ اس پر قاضی صاحب نے کہا، ایک شخص کی بات ٹھیک ہے، اب یہ پوشاک اس کے حوالے کر دو۔ وہ نوجوان کہنے لگا، میں ایسے میں گھر کیسے جاؤں گا؟ ملا نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں۔ قاضی نے کہا، اگر تم یہی پوشاک خریدنا چاہتے ہو تو 100 دینار اس سے ملا کو دو۔ وہ فوراً راضی ہو گیا۔ اس نے اپنے خادم سے 100 دینار لے کر ملا کے حوالے کیے۔ ملا نے 50 دینار اس عورت کو دے دیے اور 50 اپنی ابا کی جیب میں ڈالے اور کہا، غرور کی یہی سزا ہے، ورنہ یہ معاملہ راضی خوشی بھی حل ہو سکتا تھا۔ اس مقدمے کا شہر بھر چرچا ہوا، بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور اس نے فوراً ملا کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ جب ملا بادشاہ کے محل کے سامنے پہنچا، اس نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ دائرے میں کھڑے تھے۔ جو ہی ملا آگے بڑھے، ایک ضعیف بوڑھا شخص دھکا لگنے سے گر گیا اور ہاتھوں گھٹنوں کے بل اپنی لاٹھی ڈھونڈنے لگا۔ ملا اسے سہارا دیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان بلند آواز میں کہہ رہا تھا، بادشاہ سلامت، آپ کو دی ہوئی مہلت ختم ہو گئی ہے، میری پہیلی کا جواب نہیں ملا۔ بادشاہ نے کہا، سچی بات ہے، ہم نے بہت کوشش کی مگر جواب تلاش نہ کر سکے۔ تم ایسا کرو کہ اپنی پہیلی دوبارہ دہراؤ، اگر کسی سے جواب نہ بن پڑا ہم تمہیں انعام و اکرام سے نوازیں گے اور دربار میں جگہ دیں گے۔ اس نے مجمع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری پہیلی بہت سادی سی ہے، وہ کیا ہے جس کی صبح 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، دوپہر کو 2 اور شام کو 3 ٹانگیں ہوتی ہیں؟
सभी सोच में पड़ गया। मुल्ला के जहन में झटका लगा और इसने जल्दी से बूढ़े को पकड़ा और मैदान में ले आया। बादशाह सलामत, इजाज़त हो इस पहेली का जवाब दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये बड़ा इम्तिहान है। बादशाह सलामत, इसका जवाब में आप भी हो सकते हैं, मगर इस वक्त इसका जवाब ये बूढ़ा है। क्या मतलब? हम समझे नहीं। बादशाह ने हैरानगी से कहा। वो ऐसे बादशाह सलामत, जब इंसान बच्चा होता है तो वो 4 टांगों पर चलता है, और जब जवान होता है 2 टांगों पर चलता है, और बुढ़ापे में 3 टांगों पर चलता है। पहेली में सुबह, दोपहर और शाम कहा गया। बादशाह सलामत ने इस नौजवान से पूछा। इसने हाँ में जवाब दिया। हजारों लोगों ने तालियां बजाकर मुल्ला को खराज अकीदत पेश किया। बादशाह ने बहुत इनाम व इकराम से नवाजा। जब इसे पता चला कि ये फूल नगर से आया है, तो बादशाह ने बादशाह के लिए भी एक तलवार भेजी, जिसका दस्ता याकूत का था। ये बादशाह ने मुल्ला को इनाम व इकराम से नवाजा, जिसने दूसरे मुल्क में अपने मुल्क की इज्जत बढ़ाई।